حج فرض ہے اسلام کے اندر. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ان استطاعت الیہ سبیلا کہا اللہ کے نبی نے. اگر تمہیں وہاں تک جانے کی استطاعت ہے, طاقت ہے, تو آپ جائیے اور حج کریے. لیکن اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, حج کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے, اتنا پیسہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اور اس کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں حج تو کرنا ہی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کسی بھی طریقے سے حج کرنے جاؤ, چاہے ڈاکہ ڈال کے جاؤ, چوری کر کے لاؤ, لیکن حج کرو. یہ نہیں کہا اپنی زمین بیچو اور حج کرنے جاؤ. یہ نہیں کہا اپنا مکان بیچو حج کرنے جاؤ. یہ نہیں کہا کہ اپنی دکان بیچو لیکن حج کرنے جاؤ. میرے بھائیوں, اسلام نے کہا ہے اگر زیادہ راہ ہے, طاقت ہے تو حج کرو, نہیں ہے تو دکان بیچ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے, مکان بیچ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے, دکان بیچ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن طاقت ہے اور پھر بھی حج نہ کرتے ہو, استطاعت ہے لیکن حج نہیں کرتے ہو, وہاں تک جانے کے لیے زیادہ راہ ہے لیکن نہیں جاتے ہو, اور حج سے پہلے تمہارا انتقال ہو گیا, مر گئے, موت آ گئی, تو مات علی المجوسیہ, تو تم مجوسیت کی موت مرو گے, آگ پرستش, آگ پرستوں کی موت مرو گے, آگ کے پجاری بنا کر اٹھائے جاؤ گے. یہ ٹھیکیدار سنیں, گاؤں کے چودھری سنیں, جو پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے, استطاعت ہے, 5-6 لاکھ روپے ان کے پاس ہے, لیکن وہ اس لیے حج کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ میری بیٹی جوان ہے, پہلے اس کی شادی کر دوں تب حج کرنے جاؤں گا, پہلے بیٹے کی شادی کر دوں تب حج کرنے جاؤں گا. سن لو, اگر استطاعت کے باوجود تم حج کرنے نہیں گئے اور اسی حال میں تمہاری موت آ گئی تو مات علی المجوسیہ, تو تم مجوسیت کی موت مرو گے, مجوسیت پر موت ہوگی, آگ پرستش پر موت ہوگی, آگ کی پوجا پر موت ہوگی. اتنی چھوٹ بھی نہیں ہے. ہاں اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ بھی حکم ہے کہ گھر بیچ کر نہ جاؤ, دکان بیچ کر نہ جاؤ. بیچ کا راستہ ہے اسلام کے اندر, دین معتدل ہے. نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کچھ بیچ کے جاؤ, اور ہے تو بیٹی اور بیٹے کی شادی کے لیے رکنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ بیٹی کو جہیز یہ تمہارے رسم و رواج ہے, شریعت میں نہیں ہے. بیٹے کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرنا یہ تمہارے اپنے کرم ہے جو تم نے سماج میں پھیلا رکھے ہیں, شریعت کے اندر نہیں ہے. حج فرض ہے, تمہیں کرنا ہے, جہیز دینا فرض نہیں ہے. تم نے یہ جھمیلے خود پالے ہیں سماج کے اندر, اس لیے جہیز کی وجہ سے شادی عمر حج کرنے نہیں جا پا رہے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے شریعت میں. سن رہے نا کتنا زبردست میرے بھائیوں معاملہ ہے. حج فرض ہے اسلام کے اندر, استطاعت ہے تو, اور نہیں ہے تو گھر بیچ کر اور دکان بیچ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے دین معتدل. زکوٰۃ فرض ہے اسلام میں, زکوٰۃ فرض ہے اسلام میں, لیکن آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یعنی تقریباً 85 گرام سونا ہونا چاہیے, اور 85 گرام سونا نہیں ہے تو 85 گرام سونے کے رقم ہونی چاہیے, اس کے مالک ہونا چاہیے آپ. اور آج کے زمانے میں 85 گرام سونا اور اس کی قیمت بھی نہیں, 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے, اور 52.5 تولے چاندی نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کا پیسہ ہے آپ کے پاس, تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. سب ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن 52.5 تولے چاندی مان لو آج کے زمانے میں 1 تولا چاندی اگر 300 روپے کی مل رہی ہے تو اسی حساب سے جوڑ لو 52.5 تولے چاندی کتنے کی آ رہی ہے. مان لیجئے 15-16 ہزار روپے کی چاندی آ رہی ہے, تو آپ کے پاس اگر آج کے زمانے میں 16,000-20,000 روپے ہیں اور ان پیسوں کو 1 سال ہو گیا ہے آپ کے پاس رکھے ہوئے, تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, اور زکوٰۃ اتنی فرض ہے
کہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1000 روپے میں 25 روپے آپ کے اوپر فرض ہیں، 1 لاکھ میں 2500 روپے آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 2.5 روپے آپ کو نکالنا پڑیں گے، 2 آپ نے نکال دیے اور 50 پیسے نہیں نکالے، تب بھی آپ گناہگار ہیں۔ آپ کے پاس 1000 روپے ہے، آپ کے اوپر 25 روپے زکاة بن رہی ہے، آپ نے 24 روپے زکاة کے غریبوں کو دے دیے، مدرسے کو دے دیے، لیکن 1 روپے آپ نے نہیں دیا، تب بھی آپ گناہگار ہیں۔ جب تک وہ 1 روپیہ بھی آپ نہیں دیں گے، آپ غریبوں کے سچے ہمدرد نہیں کہلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2500 روپے زکاة ہے، آپ نے 2400 روپے تو دے دیے زکاة کے، لیکن 100 روپے آپ نہیں دیے زکاة کے، اگر نہیں دے دیں گے اور روک لیو نہیں دے پائے تو آپ گناہگار ہیں۔ آپ سے قتال، اسلامی حکومت ہوگی تو جہاد کیا جائے گا۔ 100 روپے اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو آپ کے خلاف اسلامی حکومت جہاد کا حکم دے گی اور تلوار آپ کے خلاف نکال لے گی۔ میرے بھائیوں، 100 روپے روکنے والے کے خلاف بھی اسلامی حکومت اگر ہوگی تو جہاد کا حکم ہے۔ ذرا سوچیے ہم کتنے غریبوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، سوچیے ہم کتنے یتیموں کا حق مارے بیٹھے ہیں، اور زکاة کا کتنا پیسہ ہم دابے بیٹھے ہیں۔ ہم ذرا اپنے سماج پر نظر ڈالیں، اپنی سوسائٹی پہ نظر ڈالیں۔ زکاة فرض ہے، لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں سے ڈکیتی ڈال کے لائے اور چوری کر کے لائے اور زکاة دے، یہ نہیں کہا۔ جب نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں دے گا۔ استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں کرے گا، استطاعت نہیں ہے، زکاة فرض نہیں ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے تو نہیں دے گا۔ تو اسلام دین معتدل ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے، بیچ کا راستہ بتاتا ہے۔ نہ بہت زیادہ مشکل ہے، نہ بہت زیادہ آسان ہے کہ بالکل حلوہ ہے کھا لو، اور نہ زیادہ اتنا مشکل ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بیچ کا راستہ اسلام نے اختیار کیا ہے، بیچ والا، اسی کو کہتے ہیں دین معتدل۔